بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے اندر جس طرح سے پچھلے 2-2.5 سال سے ہم نے پولیس کی بربریت دیکھی ہے، جس طرح سے پولیس نے عوام پاکستان پر مظالم ڈھائے ہیں، ماضی میں اس طرح کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے کارکنان ہوں یا کوئی بھی عام شہری ہو، پولیس کو شاید اتنی کھلی چھوٹ دی گئی تھی کہ پولیس کے دل میں جو کچھ آتا تھا پولیس کرتی چلی گئی، اور پولیس کو لگام ڈالنے والا اس وطن عزیز پاکستان میں کوئی نہیں تھا۔ بہاولپور میں ایک واقعہ پیش آتا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اس لڑکی کا ویڈیو بیان بھی آپ کے سامنے چلانا ہے کہ کس طرح سے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک خاتون ہے اور ان کا ایک شوہر ہے۔ شوہر کی بہاولپور کے اندر ایک کاٹن فیکٹری ہے۔ پولیس ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ درج کرتی ہے، اور مقدمہ جب درج ہوتا ہے تو معاملہ عدالت میں جاتا ہے، جہاں سے یہ خاتون اور اس کا شوہر جو ہے وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں، اور ان پر الزام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بہاولپور جو اسلامیہ یونیورسٹی ہے اس کے اسٹوڈنٹس کو یہ ڈرگز مہیا کیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ بری ہو گئے اور یہ خاتون خود بھی جو ہے وہ محکمہ صحت کی ایک ملازمہ ہے، اس خاتون کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، اور اب کی بار گرفتاری کسی اور نے نہیں بلکہ CIA نے دی۔ اب CIA کے وجود کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارے سوالیہ نشانات ہیں، کیونکہ میں نے خود CIA کو اسٹڈی جب کیا ہے اور اس کی چیزیں دیکھی ہیں تو CIA کے اندر بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں کہ بندے کو خوف آتا ہے، کیونکہ رشوت جتنی عام CIA کے اندر ہے، میں سمجھتا ہوں شاید پنجاب پولیس کے دوسرے جو محکمہ ہے اس کے اندر اتنی رشوت عام نہ ہو جتنی CIA کے اندر رشوت عام ہے، جتنی دیہڑیاں CIA لگاتا ہے۔ تو معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ خاتون کو اٹھایا گیا، اور خاتون کو اٹھا کر خاتون پر برے طریقے سے تشدد کیا گیا۔ اب خاتون کو تشدد کرنے کے بعد اسے کرنٹ لگایا گیا، کرنٹ لگائے گئے، اور اس پورے کے پورے تشدد کے مرحلے کے دوران خاتون کیونکہ حاملہ تھی تو خاتون کا حمل جو تھا وہ ضائع ہو گیا۔ اب ذرا آپ نے یہ خاتون کا بیان سننا ہے کہ خاتون کس طرح سے جو ہے وہ اپنی مظلومیت آپ کے سامنے رکھ رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ CIA کے محکمے نے کس طرح سے اس خاتون کے اوپر جو ہے وہ مظالم ڈھائے۔ ذرا یہ بیان ملاحظہ کیجئے گا۔ CI والے کے بندے تھے، اور CI والے کے بندے تھے، اور عبداللہ نامی ایک شخص CI والے کے بندے تھے، اور CI والے کے بندے تھے، اور عبداللہ نامی ایک شخص تھا جس نے مجھ پہ تشدد کیا اور مجھے الٹا لٹا کے مجھے جوتے مارے، اور الیکٹریشن مشین تھی جو میری یہاں پہ لگا دی انہوں نے، اور میرے دماغ پہ لگا دیتے، مجھے اس طرح سے اسٹریس دیا انہوں نے، مطلب کہ بندہ جیسے ہوش کھو بیٹھتا ہے نا، میں وہ کھو بیٹھ۔ وہاں پہ میری طبیعت خراب ہوئی اور ریسکو والوں کو بتایا، انہوں نے کہیں نے ایڈمٹ کروایا، مجھے وہاں پہ انہوں نے ایڈمٹ نہیں کروایا، اور مجھ پہ اتنا تشدد کیا، جو بات میں نہیں جانتی تھی وہ بھی مجھ سے زبردستی پوچھ کے مجھے مطلب کہ مارتے تھے، اور مجھے میں نہیں جانتی مطلب کہ وہ انہوں نے کیوں کیا، کسی کی فرمائش پہ۔ میری فرینڈ تھی، اس کی بیٹی ہم پوچھنے جا رہے تھے، اس کو کال کیا کہ مطلب کہ اس کی بیٹی پیدا ہوئی اور اس کی طبیعت خراب تھی اس کی بیٹی کی، ہم بیٹی پوچھنا جا رہے تھے۔ میرے ہسبینڈ ساتھ تھے، میرے ہسبینڈ کی فیکٹری ہے، کاٹن فیکٹری ہے، مطلب دور دور تک ہماری کسی ہسٹری میں بھی ناانصافی نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے انصاف چاہیے، میں سب کو یہ میسج دیتی ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے۔ میری گورنمنٹ جاب تھی وہ بھی چلی گئی ہے۔ انہوں نے کون کون سے آپ سے زبردستی زور سے وہ بیانات لیے ہیں؟ وہ کہتے تھے ہمیں مطلب کہ بندے پکڑواؤ جو ڈیلر ہیں، مطلب کہ جبکہ میں نہیں جانتی تھی، میں کس کو پکڑواتی۔ میرے سوال کا جواب، جو آپ کے خامد پہ انہوں نے 9B کا ان سے پیسے لیے، ان سے پیسے لیے، 9B لگایا، ان سے پیسے لیے، مجھے ایک دن پہلے بھیج دیا، انہیں 3-4 دن پیسوں کے لیے رکھا وہاں پہ CI آفس، وہ ابھی چل رہا ہے شاید جی۔ اور میں کیس سے کیا مطالبہ ہے؟ مجھے انصاف، میں خودکشی کر لوں گی، میں خودکشی کر لوں گی، کیونکہ بچہ تو اب ویسے کچھ نہیں ہے، میڈیا پہ تو ویسے سب کچھ آ گیا ہے، مطلب کہ ہم عزت دار لوگ تھے، ہم اس طرح نہیں تھے۔ مجھے انصاف چاہیے، میں سب کو میسج دیتی ہوں، مجھے انصاف چاہیے۔ آپ کا نام اور آپ کا؟ مہتاب کمل میرا نام ہے، اور ہم کیا تھا جب آپ جاب کرتے تھے؟
कंप्यूटर ऑपरेटर। मेरी जॉब चली गई है, मेरा कुछ भी नहीं बचा, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया। आपने इस खातून का ये बयान सुना कि किस तरह से वो अपनी मजलूमियत का प्रचार कर रही है और बता रही है कि उसके साथ कितनी बड़ी ज़्यादती की गई, किस तरह से उसको जो है वो उठाया गया, किस तरह से जो है वो उसके ऊपर जुल्म ढाया गया, किस तरह से जो है वो उसको करंट लगाया जाता रहा। और वो जगह बता रही है कि यहाँ पर मुझे वो करंट लगाया जाता था, झटके लगाए जाते थे। खुदारा आप वतन अजीज़ पाकिस्तान को ऐसी जगह मत बनाएं। आपने मुल्क को क्या बना दिया है जहां पे लोग अपने ही मुहावजों से खौफजदा हैं, वो चाहे किसी भी महकमे से हो, लोग अपने मुहावजों से खौफजदा हैं। अब ज़रा ये देखें कि जब इस खातून के बारे में लोगों को पता चलेगा तो लोग कितने खौफजदा होंगे। ये इल्ज़ामात मैं नहीं लगा रहा आप पे, ये कोई वतन अजीज़ पाकिस्तान का कोई दूसरा शहरी नहीं लगा रहा, ये वो खातून लगा रही है जो मुतासरा खातून है, जिसके ऊपर आपने जुल्म किया, जिसके ऊपर आपने तशद्दुद किया, जिसका हमल ज़ाया करवाया। और जब उसका हमल ज़ाया हो गया, वो इस सिचुएशन में थी कि अब शायद वो बचेगी नहीं बचेगी, आपने उसे एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा दिया जहाँ पे उसका इलाज हुआ और फिर वो खातून जो है वो घर आई अपने। आप चाहते क्या हैं? आप बनाना रिपब्लिक क्यों बनाना चाहते हैं? कौन है वो शख्स जो इन तमाम कार्रवाइयों का जिम्मेदार है? कौन है जिम्मेदार इस वक्त रियासत पाकिस्तान में जो इन तमाम महकमों को लगाम डाल सकता है, जो इन तमाम महकमों के ऑफिसर्स को अकाउंटेबल ठहरा सकता है? इस वक्त की अगर बात की जाए तो कोई एक शख्स ऐसा दिखाई नहीं देता जो इन तमाम महकमों को अकाउंटेबल ठहरा सके, इन तमाम ऑफिसर्स को अकाउंटेबल ठहरा सके। और जिस तरह से पहले भी मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की कि 2.5 साल के अंदर बर्बरियत दिखाई गई है, उसकी तो माजी के अंदर जो है वो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। और जिस तरह से लोगों को घरों से उठाया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि ये पुलिस ऑफिसर्स इनको खुदा जो है वो सब हिदायत दे और उन तमाम ज़िम्मेदारान को हिदायत दे जो इनको अकाउंटेबल जो है वो ठहरा सकते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी और वो ये है कि हमने इस चैनल के ऊपर अब साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है, क्योंकि मैं बैरून मुल्क होता हूँ तो मुझे यहाँ के मसाइल का अंदाज़ा है। कुछ चीज़ें इस तरह की हो रही हैं, अवाम पाकिस्तान के साथ एक माफिया इस वक्त पाकिस्तान में बन चुका है, उसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठानी है। तो अब आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस के साथ साथ वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मेरे चैनल पर मिला करेंगी। और आपसे दरख्वास्त करनी है कि आपने मुझे फेसबुक पे अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपने यूट्यूब पे मुझे सपोर्ट करना है और इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करना है और टिकटॉक पे सपोर्ट करना है। मेरे इसी नाम से आईडीज़ हैं। और अगर आप बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे जो है वो मुझे सुन रहे हैं तो आपने जितने बाकी मानदा प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर मुझे सपोर्ट करना है ताकि हमारी ये फैमिली दिन ब दिन बढ़ती जाए और मैं जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो हकीकी मानों में इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अजीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अजीज़ पाकिस्तान का और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।